अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, फोकस पॉइंट यूट्यूब चैनल आप देख रहे हैं। मैं हूं शाहिद मुनीर। नाजरीन, गर्मी पाकिस्तान में शदीद पड़ रही है। मैदानी इलाकों में 47, 48, 49 डिग्री टेम्परेचर इन दिनों जा रहा है और ऊपर से इलेक्शन है 20-22 के गर्म तरीन महीने जुलाई में, जो 17 को होने जा रहे हैं। लोगों में जो ये टेम्परेचर बाहर का है उसकी हिद्दत लोगों में भी महसूस की जा सकती है, जिसका हमें एक एग्ज़ाम्पल हमारे सामने आती PP-167 लाहौर की, जहाँ पे नज़ीर चौहान साहब ने, साबका तहरीक इंसाफ के जो MPA मुनरफ मेंबर पार्लियामेंट थे सूबाई असम्बली के, वो तहरीक इंसाफ के एक ऑफ़िस के सामने जोहर टाउन में जाकर उन्होंने फ्लैक्स वहाँ से उनकी उतार के लगाने की कोशिश की। नाज़रीन, ऐसी कोशिशों से इज्तनाब करना चाहिए जिससे इश्तियाल फैले। अगर किसी एक जमात का दफ्तर है तो दूसरी के उम्मीदवार को वहाँ पे जाके इश्तियाल दिलाने की ज़रूरत नहीं थी कोई भी, और इस वजह से नाखुशगवार वाक़या, कोई बड़ा वाक़या रूनुमा हो सकता था, हुआ भी। वहाँ पे लड़ाई झगड़ा हो गया और इलेक्शन कमीशन ने इसके ऊपर नोटिस लेते हुए सिक्योरिटी इदारों को तनबीह की है कि वो प्रॉपर सिक्योरिटी ऑर्गेनाइज़ करें, और फ़ौज को इलेक्शन कमीशन ने तलब कर लिया 17 जुलाई को होने वाले इलेक्शन में। तो ये वो वजह है जिसकी वजह से टेम्परेचर, मैंने पहले आपको गुजारिश की कि बहुत बड़ा हुआ है। लोगों को अपने टेम्परेचर को कंट्रोल करने की ज़रूरत है, किसी बड़े नुकसान से अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इलेक्शन आने हैं और चले जाने हैं। हम लोगों ने, आप लोगों ने इधर ही रहना है। आपसी ताल्लुकात इलेक्शन की वजह से बिगाड़ने नहीं चाहिए। नाज़रीन, बढ़ते हैं आगे की तरफ। आज हमारे जो इस व्लॉग का हिस्सा हैं 2 हल्के, उनका तज़किरा आपके साथ होगा। तो जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। नाज़रीन, जो आज हमारे व्लॉग में 2 हल्के जिनकी डिटेल अपडेट आपके सामने हम लेके आएंगे, ताज़ा तरीन सूरत हाल कि वहाँ पे क्या होने जा रहा है, किस उम्मीदवार में कितनी स्ट्रेंथ है, किस पार्टी का पहलवान तगड़ा पोजीशन में है, कौन जीत सकता है, कौन किसको मात दे सकता है, और मौजूदा तौर के ऊपर इन हलकों में आवाम की अमूमी राय क्या है, किसका पलड़ा भारी है, किसका पलड़ा नीचे है, किसका पलड़ा ऊपर है। नाज़रीन, ये सारी बातें होंगी। 2 हलके हैं आज के हमारे, जिनका हम आपको सबसे पहले लेके जाना चाहेंगे PP-168 लाहौर में, और उसके बाद में दूसरे फेज़ में हम आपको विज़िट करवाएंगे झंग का, और PP-127 झंग के बारे में आपको डिटेल लेटेस्ट अपडेट से आगाह करेंगे। तो जुड़े रहिएगा हमारे चैनल के साथ। नाज़रीन, हल्का है PP-168 लाहौर का, जिसका सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि इसमें लेटेस्ट अपडेट क्या है। PP-168 में 2018 के इलेक्शन में ख्वाजा साद रफ़ीक, जो कि सीजनल पॉलिटिशियन हैं, मुस्लिम लीग नवाज़ के मुतअद्दिद इलेक्शन लड़ चुके, जीत चुके। ख्वाजा साहब ने यहाँ से वोट हासिल किए थे, मुस्लिम लीग नवाज़ के कैंडिडेट थे, शेर के निशान के ऊपर 34,114, और इनके मद्दे मुकाबिल जो उम्मीदवार थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मोहम्मद फ़याज़ भट्टी, उन्होंने हासिल किए थे वोट यहाँ से 14,940, तकरीबन ये समझ लें 15,000 के लगभग वोट यहाँ से PTI ने हासिल किए। और ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने बआसानी तहरीक इंसाफ के जो पहलवान थे उनको धोबी पटका लगाया इस हल्के में, और उनको चारों शाने चित किया, और तकरीबन 19,000 के बड़े मार्जिन के साथ वो ये सीट जीते, निकालने में कामयाब रहे 2018 के इलेक्शन में। ये एक बड़े मार्जिन से विक्ट्री थी ख्वाजा साद रफ़ीक साहब की। जिस तरह के वो कादावर शख्सियत हैं, वोट भी उनके उसके लेवल के ही थे, और अच्छे मार्जिन से उन्होंने तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार को पछाड़ा। नाज़रीन, ये ख्वाजा साद रफ़ीक साहब एक MNA की सीट के ऊपर तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब के भी मद्दे मुकाबल थे, और इमरान खान साहब ने इनको कोई 650 वोटों से मात दी थी 2018 के इलेक्शन में। बहुत ही नेक टू नेक क्लोज़ कॉन्टेस्ट हुआ था, और ख्वाजा साद रफ़ीक जैसे कोहना मश्क सियासतदान को हराना आसान काम नहीं है, लेकिन चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब ये कर गुज़रे, और उन्होंने तकरीबन कोई 685 से लेके समझ लें 700 वोटों के मार्जिन से ख्वाजा साद रफ़ीक साहब को यहाँ से हराया। अब ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने रिकाउंट भी करवाया, तब भी तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट इमरान खान साहब ही यहाँ से जीते रिकाउंट में भी। लेकिन इमरान खान साहब ने ये 2018 के इलेक्शन में सीटें कोई 4 सीटों से वो जीते थे, और पाकिस्तान में रिकॉर्ड कायम किया था। 4 सीटें चारों सूबों में मुख्तलिफ़ हल्कों में उन्होंने जीती। एक वो पेशावर से इमरान खान साहब जीते NA की सीट, एक NA की सीट
کراچی سے جیتے عمران خان صاحب، اور تیسری عمران خان میاں والی سے جیتے، چوتھی سیٹ عمران خان صاحب لاہور سے جیتے۔ تو عمران خان صاحب نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے آبائی سیٹ جو ہے میاں والی کی وہ رکھیں گے اور چھوڑیں گے سیٹ لاہور، کراچی اور پشاور کی۔ ناظرین، یہ جو عمران خان صاحب نے جب سیٹ چھوڑی تو خواجہ سعد رفیق صاحب نے جو اپنا حلقہ تھا وہاں سے ریزائن کر دیا، جدھر سے یہ ایم پی اے کی سیٹ جیتے ہوئے تھے PP 168 سے۔ تو انہوں نے دوبارہ الیکشن کانٹیسٹ کیا عمران خان صاحب کی چھوڑی ہوئی سیٹ کے اوپر، اور وہاں پہ ان کا کمپٹیشن ہوا ہمایوں اختر خان صاحب سے، اور ہمایوں اختر خان صاحب بآسانی خواجہ سعد رفیق صاحب سے الیکشن ہار گئے۔ ناظرین، جو انہوں نے سیٹ چھوڑی خواجہ سعد رفیق صاحب نے وہ تھی PP 168 کی۔ یہاں سے PP 168 سے جو مسلم لیگ نواز کے کینڈیڈیٹ تھے رانا خالد محمود قادری، یہ تھے مسلم لیگ نواز کے امیدوار، اور تحریک انصاف نے بائی الیکشن 2018 میں ہونے والے اس حلقہ میں وہاں سے ٹکٹ جاری کیا ملک اسد علی کھوکھر کو۔ ملک اسد علی کھوکھر تحریک انصاف کی طرف سے گو کہ ایک نیشنل اسمبلی کے حلقے سے بھی الیکشن 2018 کے لڑ کے ہار چکے تھے۔ اب ان کو دوبارہ تحریک انصاف نے ان کے اوپر اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے ان کو میدان میں اتارا، اور ان کو جو ٹکٹ الاٹ کیا گیا وہ PP 168 کا تھا۔ یہاں پہ ناظرین بائی الیکشن ہوا 2018 میں، تو یہاں سے جو ملک اسد علی کھوکھر ہیں تحریک انصاف کے، وہ حاصل کر کے ووٹ 17,571 کامیاب ٹھہرے، اور یہاں سے جو مسلم لیگ نواز کے امیدوار تھے رانا خالد محمود قادری 16,870 ووٹ لے کے یہاں سے وہ ناکام ہو گئے۔ ملک اسد علی کھوکھر نے چاروں شانے چت کیا مسلم لیگ نواز کے پہلوان کو اس حلقے میں، اور 17,571 ووٹ لے کے وہ یہاں سے سرخرو ہوئے۔ گو کہ جو ان کی مارجن تھا وکٹری کا وہ تقریباً کوئی 701 ووٹ کا تھا، بڑے مائنر مارجن سے وہ یہ سیٹ جیتنے میں کامیاب رہے۔ لیکن ناظرین، جیت ہوتی ہے چاہے وہ ایک ووٹ کی ہو، اور اس طرح ملک اسد علی کھوکھر اسمبلی میں پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ ملک اسد علی کھوکھر نے ابھی ریسنٹلی حمزہ شہباز کو ووٹ دیا، ڈی نوٹیفائی ڈی سیٹ ہوئے، اور اب وہ PDM کے مشترکہ امیدوار ہیں، اور ان کا مقابلہ ہوگا پاکستان تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹ ملک نواز عوان کے ساتھ۔ ناظرین، یہ حلقہ عمومی طور کے اوپر اگر تحریک انصاف یہاں پہ اگر جوائنٹلی الیکشن لڑے تو یہ الیکشن تحریک انصاف بآسانی جیت سکتی ہے، لیکن تحریک انصاف کو بھی اندرونی اختلافات کا ہر حلقے میں سامنا ہے۔ PDM کے مشترکہ امیدوار ہیں ملک اسد علی کھوکھر یہاں سے۔ اب ناظرین جان لیں جو تازہ صورتحال ہے، ابھی لیٹسٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ اس حلقے میں ملک جو نواز عوان ہے تحریک انصاف کے، جن کو ٹکٹ جاری کی گئی ہے، وہ محنت کافی کر رہے ہیں۔ تحریک انصاف کی جو لوکل قیادت ہے لاہور کی، وہ بڑا انپٹ دے رہی ہے، تو تحریک انصاف کمپٹیشن میں ہے اس حلقے میں، لیکن عمومی تاثر یہی ملتا ہے کہ ملک اسد علی کھوکھر جو ہے ان کو ایج حاصل ہے تحریک انصاف کے امیدوار کے اوپر، ملک نواز عوان کے اوپر۔ لیکن ناظرین آپ کو پتہ ہے کہ 17 جولائی کو الیکشن ہونا ہے 2022 کو، ابھی اس میں بہت سارے دن پڑے ہوئے ہیں، صورتحال اپ ڈاؤن ہونی ہے۔ ایک دن اور ایک گھنٹہ بھی الیکشن سے پہلے عوام کایا پلٹ سکتے ہیں۔ فائنل فیصلہ حتمی عوام نے کرنا ہے، لیکن عمومی تاثر کے بارے میں بتا رہا ہوں میں آپ کو کہ یہاں سے سلائٹلی ایج ضرور حاصل ہے مسلم لیگ نواز اور مشترکہ امیدوار PDM کے ملک اسد علی کھوکھر کو، لیکن ان کو ایک بڑی ذک بھی پہنچے گی، وہ اس حوالے سے کہ جو انہوں نے اپنے آپ کو منحرف کیا، جس پارٹی کا ووٹ لیا اس کے ساتھ انہوں نے دھوکہ کیا، اس کو چھوڑ کے پھر انہوں نے سپورٹ کر دی مسلم لیگ نواز کے امیدوار کو۔ تو اور اوپر سے جو مہنگائی کا طوفان ہے، لاہور ایک پڑھا لکھا حلقہ ہے لاہور کا، یہاں کے لوگ بڑا سوچ بچار کر کے فیصلہ کرتے ہیں، تو دن ابھی کافی ہیں، ورکنگ بہت زیادہ ایفرٹ کر رہے ہیں ملک نواز عوان بھی اس حلقے میں۔ صورتحال کسی ٹائم بھی بدل سکتی ہے، تحریک انصاف اوپر آ سکتی ہے، مسلم لیگ نواز نیچے جا سکتی ہے، لیکن کرنٹ سچویشن میں تھوڑا سا ایج حاصل ہے مسلم لیگ نواز کے کینڈیڈیٹ کو اس حلقے میں۔ ناظرین آگے بڑھتے ہیں اور چلتے ہیں جھنگ، اور جانتے ہیں جھنگ میں کیا صورتحال ہے حلقہ PP 127 کی۔ ناظرین جھنگ کے حلقہ PP 127 میں 2018 کے الیکشن میں آزاد حیثیت میں الیکشن لڑنے والے اس حلقہ سے میر محمد اسلم بھروانہ یہ یہاں سے کامیاب ہوئے تھے، اس حلقے تھے، اور انہوں نے حاصل کیے تھے ووٹ 27,535 ووٹ لے کے یہاں سے کامیاب آزاد امیدوار بالٹی کے نشان کے اوپر ہوئے تھے میر محمد اسلم، اور ان کا مقابلہ تھا تحریک انصاف کے امیدوار میر محمد نواز بھروانہ سے۔
میر محمد نواز بھروانہ صاحب نے یہاں سے حاصل کیے ووٹ 26,765۔ ناظرین بہت ہی ٹف کمپٹیشن ہوا اس حلقے میں بھی، اور تحریک انصاف کے امیدوار بڑے نیرو مارجن سے اس حلقے میں ہار گئے ایک آزاد امیدوار سے۔ اس حلقے میں جیسا میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ جنگ کے بے شمار حلقے جو قومی اور صوبائی کے تھے، کسی کے اوپر بھی مسلم لیگ نواز کا کوئی امیدوار نہیں تھا، کیونکہ کسی نے بھی مسلم لیگ نواز کی ٹکٹ کو ایکسیپٹ نہیں کیا تھا۔ اب ناظرین جو صورتحال ہے اس حلقے کی، آپ اس کے اوپر بھی جائزہ لے لیتے ہیں کہ 2018 کے الیکشن میں تقریباً 770 ووٹوں سے ہارے تھے تحریک انصاف کے امیدوار مار محمد نواز بھروانہ۔ ناظرین مار محمد نواز بھروانہ سیزنل پولیٹیشین ہیں، پرانے سیاستدان ہیں، کئی دفعہ وہ یہاں سے اس اسمبلی سے اس کانسٹیچوئنسی سے الیکشن جیت چکے اور اسمبلی میں پہنچ چکے۔ اور ناظرین اس الیکشن میں جو 20، 22، 17 جولائی کو ہونے جا رہا ہے، اس میں تحریک انصاف کے وہ کینڈیڈیٹ ہیں اور ان کا مقابلہ پی ڈی ایم کے مشترکہ امیدوار، پی ایم ایل این اور پی ڈی ایم کے مشترکہ امیدوار مار محمد اسلم بھروانہ کے ساتھ ہے۔ ٹف ایک مقابلہ ضرور ہے، یہاں پہ کلوز کانٹیسٹ متوقع ہے، لیکن تحریک انصاف یہاں پہ بہتر پوزیشن میں ہے، واضح طور کے اوپر تحریک انصاف یہاں سے جیت سکتی ہے۔ اور ناظرین مقابلہ نیک ٹو نیک ہو سکتا ہے، لیکن یہاں پہ یقینی طور کے اوپر تحریک انصاف فیورٹ ہے اس حلقے میں، اور مار محمد نواز بھروانہ بہتر پوزیشن میں ہے۔ جو بھی تازہ صورتحال ہے، ابھی الیکشن میں کچھ دن ہے، اپڈیٹ اس میں فردر ہو سکتا ہے، صورتحال میں تبدیلی ہو سکتی ہے، لیکن جو کرنٹ سچویشن ہے اس میں تحریک انصاف کا امیدوار واضح طور پہ برتری لیے ہوئے ہے، اور یہ کہا جا سکتا ہے اس حلقے کے بارے میں پی پی 127 میں کہ یہ سیٹ تحریک انصاف نکال سکتی ہے 17 جولائی کو، لیکن اینڈ آف دا ڈے حتمی فیصلہ عوام نے کرنا ہے کہ کس امیدوار نے یہاں سے جتنا ہے، ووٹ کی طاقت سے فیصلہ ہوگا۔ اور ناظرین ووٹ کی طاقت اس حلقے میں بتا رہی ہے کہ وہ تحریک انصاف کے ساتھ ہے، اور اس چیز کا قوی امکان ہے کہ یہ تحریک انصاف سیٹ نکال سکتی ہے، لیکن دونوں پارٹیاں بھرپور اپنی محنت زور لگا رہی ہیں، اور مار محمد نواز بھی اس میں پوری ایفرٹ لگا رہے ہیں۔ مقابلہ ضرور کلوز ہوگا، برتری یہاں پہ تحریک انصاف کی ہے۔ تو ناظرین یہ تھا ہمارا 2 حلقوں کے متعلق آج کا اپڈیٹ، اور اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے چینل کا بھی۔ انٹل نیکسٹ ویڈیو، اللہ حافظ۔